سوشل میڈیا پر بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. عثمان بھائی کا سوال ہے کہ کیا گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بلی ہوتی ہے وہ روز قیامت اپنے مالک کی شکایت کرے گی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ کیا گھر میں پرندے رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ بلی رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور غالباً سب سے زیادہ روایتیں انہی کی طرف کہ یہ سب سے زیادہ روایتیں حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. بہت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے. تو انہوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اور اسی کی نسبت سے یہ ابو ہریرہ کہلائے. اصل نام ہی تقریباً سبھی بھول گئے، جتنے سن رہے ہیں شاید ہی کسی کو یاد ہو. محدثین بھی اختلاف کرتے کہ شاید یہ نام تھا، شاید یہ نام تھا. ویسے عبد الرحمن پر زیادہ ہے کہ عبد الرحمن ان کا نام تھا. ابو ہریرہ ان کی یعنی بلی والا، چھوٹی بلی والا. چھوٹی سی بلی تھی سائز میں، تو ابو ہریرہ چھوٹی بلی والا. تو یوں بلی پالنا جائز. بلی قیامت کے دن شکایت کرے گی، یہ ان معنوں کر درست ہوگا کہ آیا شکایت کرے گی نہیں کرے گی مجھے پتہ نہیں ہے. البتہ یہ کہ اگر بلی پر ظلم کرے گا تو اس کا انجام تو ہوگا کہ ایک عورت کا حدیث شریف میں تذکرہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف حدیثوں میں کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا اور اس کو دانا پانی نہیں دیا، کھلایا نہیں، نہ اس کو آزاد کیا، اور وہ بیچاری مر گئی. اب یہ کہ اس پر عذاب مسلط ہو گیا مختلف، مطلب اس میں کہ وہ بلی اس کو نوچ رہی تھی، اور اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے. یہ کہ نہ اس نے اس کو دانا کھانے کو دیا، نہ اس کو کھولا تھا کہ یہ اپنی غذا خود حاصل کر لیتی، بلکہ اس کو بند کر دیا اور مر گئی. تو یہ جو بچے بلیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکا کرو کہ یہ گھریلو جانور ہے، بے ضرر جانور ہے. یہ بلا وجہ حملے کرنا کاٹنا یہ عام طور پہ اس کا کام نہیں ہے بلی کا. بچے اس سے کھیلتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں. اور بلیاں مختلف طرح کی اب تو آتی ہیں گھروں میں، لوگ رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بلیاں ہوتی ہیں، بالکل بے ضرر، اتنی سمجھدار ہوتی ہیں یہ کہ یہ اپنی جگہ پر جا کر پیشاب وغیرہ کرتی ہیں، ہر جگہ نہیں کرتی فکس. جیسے ہمارے واش روم ہوتے ہیں تو ان کا واش روم ہوتا ہے. غذا بہرحال ان کی مخصوص فیڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کے لوگ کھلاتے ہیں. اگر وہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، وہ ستاتے نہیں ہیں اس کو، تو اگر پالتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور پرندے پالنا بھی اسی طرح ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ وہ ہے لکھا فتح رضی میں کہ 70 بار اس طرح کے جانور پرندے جو پالتے ہیں نا، 70 بار اس کو چارہ دانا وغیرہ دیا جائے. یہ ایک مبالغہ ہے، 70 بار یعنی بار بار نہیں، اتنا دیا جائے کہ اس کو مطلب یہ کہ وہ بھوک نہ ستائے، اور اس طرح بھی نہ کھلایا جائے کہ وہ بیمار ہو جائے. تو یہ کوئی بھی کام کرنا وہ سیکھنا پڑتا ہے. درزی کا کام سیکھے بغیر آپ مشین پہ بیٹھ جائیں گے تو کپڑوں کا کنڈا کر دیں گے، پہلے ہی جو سوٹ چاہیے اس میں لڑائی ہو جائے گی آپ کی. تو سیکھنا پڑتا ہے نا. اسی طرح دیگر کاموں میں جو بھی آدمی سیکھتا ہے وہی وہ کام کر سکتا ہے. جانور پالنا ہے، پرندے پالنے ہیں، تو پہلے اس کو بھی سیکھ لے. بلی پالنی ہے، مچھلیاں پالنی ہے، طریقہ سیکھ لے. اس کے علماء سے جا کے مل کے مشورہ کر لے کہ کوئی اب گناہ میں نہ پڑ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ایس ایم ایس کے Fresh and tasty popcorns are here. Come and buy them quickly. My popcorn! Give me back my popcorn! Brother Fazan, give me back my popcorn! Aye. Brother Ghulam Rasool, some kids trouble dogs by throwing stones at them. It is impermissible to harm a dog or any animal without a valid reason. Brother Bablu, don't do that. Don't trouble the dog. It will come after you. Brother Bablu!
Oh no, oh no, what shall I do now? The dog is coming after me. I shall listen to Brother Ghulam Rasool. Oh wow, that's great. He's gonna get scared of me now. He made me run a lot. Now watch, I'm gonna make him run. Ah! Roar! Oh! Run! Run fast! Run! Roar! Ah! Keep running, everyone! Roar! Keep running! Brother Ghulam Rasool, this dog has gone under the car now. What should we do now? Brother Ghulam Rasool, do something! You don't need to feel scared at all, Brother Fizan. Whenever a dog barks, we should recite A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. One by one, could all of you please go to the park? Okay, Alright then. alright. Go Yeah, on. let's go. Going. You're hiding there? Come out now. Wow! Why isn't it getting scared anymore? What? Oh no, I'm all clean now. Oh! Thank God, I'm safe now. Not again. Where did you come from? Please save me, Brother Ghulam Rasool. Tommy, come here. Tommy. Uncle Babu, your dog is very dangerous. I know it's dangerous. That's why I kept it for protection. Anyhow, Bablu, you shouldn't have messed around with the dog for no reason. Uncle, I was just trying to play with it. Nothing else. Yeah, right. Similarly, Tommy was also just playing with you, nothing else. I stopped you from it, Brother Bablu, but as usual, you didn't listen to me a single bit. Secondly, you threw a stone at a dog. We shouldn't trouble an animal that can't even speak. This is a sin. You see, as a result of this, the animal can also harm us. You shouldn't have thrown the stone at the dog in the first place. You caused harm to the poor dog. And if Uncle Babu had not arrived on time now, then the dog could have also attacked you. Just imagine. What would you do then? How much your parents would get worried over it. Brother Bablu, the summary of one hadith is that one person gave water to a thirsty dog. So Allah Almighty forgave that person and entered him in paradise. You see, we should also keep performing small pious deeds. It is possible that any small pious deed becomes a means for our entry in paradise. Brother Ghulam Rasool, can we keep a dog at home? We've heard that a house in which there is a picture and a dog, the angels of mercy do not come there. I asked the same question to an Islamic scholar, and he told me that you can keep a dog for the purpose of protection. However, you cannot keep a dog as a pet. Dear children, we shouldn't harm animals who can't even speak. And if we write a dua and keep it with us, then we'll remain safe from the attack and biting of a dog. Brother Bablu, that dua is verse number 18 of Surah Al-Kahf, which is وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. Hold on, where's Brother Naman? Brother Ghulam Rasool! Brother Ghulam Rasool! Yeah? Brother Numan had an accident while he was coming here. What? Accident? Huh? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How did Brother Noman have an accident? Where is he now? Will Brother Bablu be naughty again and come up with something new in the next episode? To find out, watch the next episode of Ghulam Rasool.